नाज़रीन, इन 22-23 दिनों के अंदर हमने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखी है, लेकिन नाज़रीन आगे जो कुछ ऐसे इवेंट्स होने का खतरा है कि फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अनइमेजिनेबल हो सकते हैं। अब उसमें अहम बात यह है कि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और बिजली है, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर प्लांट्स हैं, वो इस वक्त आप समझ लें कि अगले 24 घंटों में हिट हो सकते हैं। जाहिर है ये फिर एक ऐसी चीज होगी कि जिसके बाद फिर वापसी नहीं है। ये एक ऐसा कमान से निकला हुआ तीर होगा कि फिर कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश भी जाती रहेगी जो अभी तक एग्जिस्ट करती है। अभी तक मुज़ाकरात की, जंगबंदी की जो गुंजाइश है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर ये वाले इवेंट्स हो गए और ग्राउंड अटैक हो गया जिसके खतरात अगले 24 घंटों में पाए जा रहे हैं, तो फिर सूरत हाल जाना बिल्कुल इरिवर्सिबल पॉइंट के ऊपर चली जाएगी। अब असल मसला तो यह है कि जो ट्रंप ने ट्वीट किया कि 48 घंटों में अगर ना खोला तो फिर हम ये करेंगे, वो ट्वीट भी आगे चलकर दोबारा हम शेयर करेंगे उसकी लैंग्वेज, और चूंकि अब उसके ऊपर ईरान का जवाब आ गया है। अब उसमें 24 घंटे रह गए हैं। 24 घंटे तो ऑलमोस्ट उसके पूरे हो गए ना, जब से ट्रंप ने ट्वीट किया। अब इसमें रह गए 24 घंटे, और 24 घंटे के बाद जब वो कुछ भी जब वो हो सकता है। ईरान का जो रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत ही सख्त है, बहुत ही हार्श है। ईरान ने कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने हमारे एनर्जी और पावर स्ट्रक्चर को निशाना बनाया, पावर स्टेशंस को निशाना बनाया, यानी एनर्जी और उसकी इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसको निशाना बनाया, तो फिर सेम रिस्पॉन्स आएगा पूरे रीजन में, इजराइल में, और अमेरिकी कंपनी जिनके जहां जहां पर शेयर हैं वो सब के सब, और जहां जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं उन तमाम होस्ट कंट्रीज के अंदर ये तमाम के तमाम जो टारगेट्स हैं हम हिट करेंगे। तो अगर ये बिजली, अगर ये एनर्जी, ये सारे हिट होते हैं तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं ये मामला कितना ज्यादा खराब हो जाएगा। ईरान ने, यानी उनके सेंट्रल हेडक्वार्टर ने भी ये बात की है, उनके डिफरेंट कमांडर्स ने भी ये बात की है, डिफरेंट लीडर्स ने भी डिफरेंट लीडर ने भी ये बात की है, यानी तमाम जो उनके सोर्सेज ऑफ पावर हैं सब ये बात कंफर्म कर रहे हैं। यानी ये ईरान ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता दी है कि हम ये करने जा रहे हैं अगर हमारे ऊपर अटैक होता है, और इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा। और जो ग्राउंड फोर्सेज के कमांडर हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारी ग्राउंड फोर्सेज हाईएस्ट लेवल के रेडीनेस के ऊपर हैं, हाईएस्ट लेवल के ऊपर तैयार बैठी हुई हैं। तमाम बॉर्डर्स के ऊपर अगर कोई हरकत की जाती है, अगर कोई ग्राउंड अटैक किया जाता है तो बहुत बहुत सख्त तरीन जवाब हमारा होगा। और हमारी लाखों की फौज उस वक्त जब तैयार बैठी हुई है, इनकी बसीज फोर्स है, IRGC है, ईरानी आर्मी है, ये कलेक्टिवली जब लाखों की फोर्स है वो बनती है। और फिर जब जमीनी जंग होगी तो फिर जनरल मोबिलाइजेशन भी उसमें शुरू हो जाती है। अब इसमें जो अगली सेंसिटिव बात यह है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो तो ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ वॉर खड़ी हैं। पिछले 24-48 घंटों से खबरें हैं कि वो जंग में शामिल होने जा रही हैं, फैसला कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो अभी सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि अगर हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बना तो हम फौरी जंग शुरू कर देंगे, इस तरह उनके मीडिया ने बात की है। तो ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो फिर ईरान जवाब में अटैक करेगा। तो ये यानी कि बड़ी सेंसिटिव बात है। अभी मिस्र ये कह रहा है कि हम तो यूएई के साथ हैं, और अगर यूएई कोई भी फैसला करता है तो हम यूएई के साथ होंगे। अब आप देखिए कि जो इन तमाम ममालिक ने यमन के ऊपर जंग छेड़ी, कई साल ये जंग चली, दसियों हजार लोग वहां पर मारे गए, यमन में 10,000 से बच्चे वहां पर मारे गए, और खाना जंगी वहां पर हुई, और जो सत्यानाश हुआ अभी तक वहां पर कहत है, और तबाही यमन जब फेस कर रहा है। तो उसमें भी मिस्र इसमें शामिल हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने उस वक्त स्टैंड लिया, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि आप यमन में इस जंग में आए, पाकिस्तान नहीं गया। तो ओमान नहीं गया, पाकिस्तान और ओमान बिल्कुल इस जंग के अंदर नहीं गए, और बाद में उनका यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। तो ये आज के लिए भी उन ममालिक के लिए बड़ा सबक है कि समटाइम आपको लग रहा होता है कि ये मुल्क है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसी डिमांड आपसे कर रहा है कि आपको इनकार करना पड़ेगा। उस वक्त पाकिस्तान और ओमान ने स्टैंड लिया, और यमन में उन्होंने जंग डिक्लेयर नहीं की, जंग का हिस्सा नहीं बने, और बाद में ये फैसला बेहतरीन फैसला जब साबित हुआ। तो बहरहाल उस वक्त मिस्र आ गया, हालांकि मिस्र का ना लेना ना देना ना उसका बॉर्डर। और अभी जब सूडान में खाना जंगी जारी है, तो अभी कुछ दिन पहले, इस जंग शुरू होने से पहले, आपको याद है कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्र गए, और मिस्र ने एयर स्पेस बंद कर दी यूएई के लिए, जो वो सूडान के लिए मिलिट्री सपोर्ट दे रहा था, जो वहां पर तंजीम है जो बहुत जुल्म ढा रही थी। तो मिस्र ने जबरदस्त फैसला किया, सऊदी अरेबिया ने जबरदस्त फैसला किया कि इनकी एयर स्पेस बंद की, क्योंकि ये वहां पर ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे जिस पर यूनाइटेड नेशन ये कह चुका है कि ये वहां पर जेनोसाइड कर रही है। तो सऊदी अरेबिया और मिस्र ने बेहतरीन फैसला किया कि इनके लिए एयर स्पेस बंद की। अब वही मिस्र कह रहा है कि नहीं, हम तो इनके साथ खड़े हैं,
تو اندازہ کریں نا کہ آپ جو ہے وہ ادھر ایئر اسپیس بند کر رہے ہیں، ادھر آپ ساتھ کھڑے ہیں، تو کسی بھی OIC ملک کے خلاف آپ کو نہیں جانا چاہیے. کوئی OIC ملک جو ہے وہ ان ملکوں پر حملہ نہیں کرنا چاہتا ہے، ان کی سیکورٹی خراب نہیں کرنا چاہتا ہے. جنگ کے روٹ کاز کو جب سمجھا جائے. جو بات سیریا سے سامنے آ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. سیریا کی ریزسٹنس سامنے آ گئی. اس وقت کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اچانک کہیں سیریا سے بھی کوئی ریزسٹنس نکل کر آ جائے گی، ان کو پتہ بھی نہیں چلنا. تو ابھی تک تو یہ تھا کہ یمن ہے، لبنان ہے، عراق ہے. اب آ گیا اس میں شام کے جو جنگجو قبیلے ہیں وہ سامنے آ گئے، اور جو انہوں نے بات کی ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب وائلنس ہو رہا ہوتا ہے اور ریاستیں خاموش رہتی ہیں تو اس کا نتیجہ امن نہیں نکلتا، بلکہ اس کا نتیجہ مزید غصے کی صورت میں نکلتا ہے، اور یہ غصہ ڈیفرنٹ پارٹس سے آتا ہے. کوئی اور قبیلے کھڑے ہو جائیں گے، جو ڈیفرنٹ آرگنائزیشن جب وہ کھڑی ہو جائیں گی. تو جو ملک ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نتنیاہو کی جنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ شام کے ان جنگجو قبیلوں کی بات سن لیں، اور احمد الشرا بھی سن لے جو حزب اللہ پر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. انلیگل وار ہے جو ایران پر لانچ کی گئی ہے، اور اس جنگ کا بنیادی مقصد عرب ورلڈ کو سبجوگیٹ کرنا ہے ٹو نتنیاہو، کیونکہ اس وقت ایک ہی ملٹری طاقت ہے ایران نے تھرو حزب اللہ، تھرو ڈیفرنٹ آرگنائزیشن اسرائیلی جو پروجیکٹ ہے اس کو روکا ہوا ہے. تو ایران فال کر گیا تو ساری ریزسٹنس فال کر گئی، تو پھر تو اسرائیل ایکسپینڈ کرے گا. تو بنیادی مقصد اس ریجن کو سبجوگیٹ کرنا ہے نتنیاہو کے قدموں میں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جنگ پھیلے گی، تمام ملکوں تک پھیل جائے گی. ایک ملک کا انہوں نے نام لیا ہے، فرام ٹرکی ٹو ایجپٹ، ہر طرف یہ جنگ پھیل جائے گی. یہ سیریا کے جنگجو قبیلے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتحال، یہ انرجی اور یہ اب باتیں، تو یہ تو irreversible ہو جائے گا، اور بہت خوفناک تباہی، بہت خوفناک وائلنس جو ہے وہ اس کی طرف صورتحال چلی جائے گی. تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے. ترکی اس وقت کافی ایکٹیو ہے، ترکی نے کافی ملکوں سے بات چیت بھی کی ہے، یعنی ایران سے بات کی ہے، اور باقی کافی ملکوں کو انگیج کیا. امریکہ کے ساتھ وہ رابطے کی کوشش جب وہ کر رہے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ جب نکال لیا جائے. لیکن کسی بھی وقت تیر کمان سے نکل سکتا ہے. جنگ تو جو ہے وہ جاری ہے، لیکن کچھ ایسے ایونٹس جو لامتناہی ٹائم تک وائلنس کو جنم دے دیں گے، اور یہ نتنیاہو چاہتا. اب میں پہلے تو سب سے پہلے جو ایک اسپیشل رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ایک بڑی اہم ترین شخصیت ہے، فارمر US سیکریٹری آف ڈیفینس، یعنی جو اس وقت پیٹ ہیگسیتھ ہے، جو اب سیکریٹری آف وار بن گیا ہے، تو پینٹاگن کا یعنی چیف فارمر. اور یہی شخصیت جو ہیں یہ CIA کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، اور بل کلنٹن دور میں اور اوباما دور میں یہ اہم ترین پوسٹوں پر رہے ہیں. بل کلنٹن جو ہے وہ 90s کے اندر تھے، اور اوباما کا آپ کو پتہ ہی ہے. تو یعنی یہ انتہائی عام ترین شخصیت، فارمر سیکریٹری آف ڈیفینس اینڈ فارمر CIA کا ڈائریکٹر، یعنی سسٹم کا بندہ ہے. اور اس وقت کتنے واقعات ہو رہے تھے سارا آپ کو پتہ ہی ہے. تو ان لوگوں کی بات بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی یہ سسٹم کے لوگ ہیں، یہ اندر سے چیزوں کو جانتے ہیں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کمزوری ہے، کیا طاقت ہے. تو انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہورمز کی جو بیٹل ہے یہ ان اوائڈیبل ہو چکی ہے. انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا ہے ٹرمپ کو، اور کہا ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ ٹرمپ نے چھیڑی ہے جو بالکل امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. اور ساری یہ وارننگ تھی کہ اسٹریٹ آف ہورمز ایران بند کرے گا، ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ ساری وارننگز تھی جو اس وقت کانسیکوینسز آ رہے ہیں یہ آسانی کے ساتھ پریڈکٹ کیے جا سکتے تھے کہ یہ اس کا نتیجہ نکلے گا. سب کو پتا تھا یہ نتیجہ نکلے گا، لیکن ٹرمپ نے اس کو بالکل اگنور کیا، گھمنڈ دکھایا، جو بھی کیا وہ اس جنگ میں گیا ہے اور اس میں امریکہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہورمز کے اندر زمینی جنگ ہے وہ شروع ہونے جا رہی، یہ ان اوائڈیبل ہو چکی ہے ان کی غلطی کی وجہ سے. میں ایک دو ہیڈ لائنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ٹرمپ وار آن ایران لیفٹ US ایکسپوزڈ، امریکہ کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا، اس کی طاقت کو، بالکل امریکی طاقت ایکسپوز ہو گئی ہے. امریکہ آئسولیٹ ہو چکا ہے اور ولنریبل ہو چکا ہے. یعنی چائنا، رشیا، نارتھ کوریا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا کمزوریاں ہیں امریکہ کی، اور آئسولیٹ ہو گیا. کوئی بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس جنگ کی صرف اور صرف ذمہ داری جو وہ ٹرمپ پر جاتی ہے، کیونکہ فیصلہ الٹیمیٹلی اس نے کیا. وہ جس سے بھی متاثر ہوا ذمہ داری ٹرمپ کی ہے، اس کا کام تھا، وہ امریکی صدر ہے، اس کا کام تھا امریکی مفادات کا دفاع کرنا، اور ساری ذمہ داری اس کے اوپر جاتی ہے. اور اس کے پاس اب کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے اس جنگ کے اندر، کوئی اتحادی
اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. بائی پریشر کوئی آ جائے تو آ جائے, لیکن کوئی بھی بائی چوائس اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو کانسیکوینسز ہیں اس جنگ کے, یہ انفولڈ ہو رہے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے کھل کر آ رہے ہیں, اور یہ جو رسک آف دا وار ہیں یہ سارے مٹیریلائز ہو چکے ہیں. یعنی اس سے پہلے یہ بات تجزیوں کی حد تک تھی, ایسٹیمیٹ کی حد تک تھی, یہ اب ساری مٹیریلائز ہو چکی ہے دنیا کے سامنے. اور انہوں نے کہا کہ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایک ایسے دلدل میں پھنس گیا ہے کہ اب یہاں سے وہ وکٹری اناؤنس کر کے نکل نہیں سکتا ہے, کیونکہ وکٹری اناؤنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک پراپر سیز فائر ہو, اور سیز فائر ایران ایک خاص شرائط پر چاہتا ہے. سادہ سیز فائر وہ نہیں چاہتا کہ کل کو 6 مہینے بعد یہ دوبارہ آ جائے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹرمپ یہاں سے نکل جائے. بس ادھر سے ایران کے حملے جاری ہیں تو امریکہ کیسے نکل جائے گا؟ اچھا, تو اب پھر کیا ہوگا؟ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں سب سے پاورفل جو بارگیننگ چپ ہے وہ آ چکی ہے. یہ سب سے پاورفل کارڈ ایران کے ہاتھ میں آ چکا ہے. یہ سب سے اب امپورٹنٹ لائن ہے. انہوں نے گارڈین میں یہ سارا لکھا ہے کہ اب میں کیا دیکھ رہا ہوں, آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ملٹری آپریشن ٹو فورس دا واٹر وے اوپن. ایک ملٹری آپریشن ہونے جا رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں, بزور بازو بزور طاقت اس کو کھلوانے کے لیے. یہ ان اوائڈیبل ہو چکا ہے, ان اوائڈیبل. یہ جنگ اسٹریٹ آف ہرمز کی جو جنگ جس کی دھمکی ٹرمپ نے دی ہے وہ ان اوائڈیبل ہو چکی ہے, یہ ہونے جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں بے پناہ لاس ہوگا, اس میں ہیومن لاس بھی ہوگا, اور اس سے جنگ بہت زیادہ وائڈ ہو جائے گی, بہت زیادہ پھیل جائے گی. ٹھیک ہو گیا یہ, اور یہ ہونے جا رہا, یہ ان کی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے یہ اب مزید اس میں ہارڈ لائنر آئیں گے, اس میں جو چکے سینئر لوگ تو جا چکے ہیں ان کو ریپلیس ان سے ینگ کریں گے, تو وہ آگے چل کر جب وہ ایران کی پالیسی بنائیں گے فار ڈیکیڈز ٹو کم. اور یہ جو اسمپشن تھی کہ سپریم لیڈر کو نشانہ بنا کر کوئی کولیپس ہو جائے گا ایران, یہ بالکل غلط ثابت ہوئی, اور ایران کا پولیٹیکل آرڈر جو بالکل مضبوط ہے. اور انہوں نے اس پر بڑی تنقید کی جو یہ وائٹ ہاؤس ہالی ووڈ اور میمز اور یہ ساری چلا رہا ہے اس جنگ کے حوالے سے. یہ رپورٹ ہم نے اسپیشل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کیسے وائٹ ہاؤس جو ہے وہ میمز چلا رہا ہے اس جنگ کے حوالے سے, اس کو ایسے پورٹرے کر رہا ہے کہ یہ کوئی ویڈیو گیم ہے, ہالی ووڈ کے کلپس. اس پر انہوں نے شدید تنقید کی. انہوں نے کہا کہ انتہائی بچگانہ یہ بیہیویئر ہے, اور یہ رانگ سگنلز دنیا کو بھیج رہا ہے, ہمارے اتحادیوں کو بھیج رہا ہے کہ ہم تو سیریس ہی نہیں ہیں, اور یہ میسج آف اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ میسج آف ویکنس بن چکا ہے امریکہ کے لیے کہ جو امریکی کریڈیبلٹی ہے وہی کوئی نہیں ہے. مطلب ایسے لوگ جو اتنی سنجیدہ جنگ کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ کون کھڑا ہونا چاہے گا؟ تو یہ ان کا انالیسز آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس جنگ کو غلط قرار دے رہے ہیں, غلطی قرار دے رہے ہیں, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مزید پھیلنے جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ذرا آ جائیں جو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا, ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب چونکہ ایران کا رسپانس آیا تو ذرا ٹرمپ نے جو لینگویج استعمال کی تھی, اس نے کہا تھا اس وقت سے جب سے میں یہ ٹویٹ کر رہا ہوں, اگر مکمل طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کو نہ کھولا گیا اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اندر, اور جیسے ٹرمپ کا سٹائل ہے وہ کیپٹل ورڈز میں لکھتا ہے اور پھر اسمال ورڈ میں لکھتا ہے, تو ہم اوبلیٹریٹ کر دیں گے. اس طرح سے حملہ ایران پر کریں گے کہ اوبلیٹریٹ, یہ شاید ٹرمپ کا جو بڑا فیوریٹ ورڈ ہے اور وہ اس کو بار بار جب استعمال کرتا رہتا ہے. پاور پلانٹس کو, ایران کے پاور پلانٹس کو اوبلیٹریٹ کر دیں گے اور آغاز کریں گے ہم سب سے بڑے پاور پلانٹس. یہ اس کا ٹویٹ تھا. اب اس کو 24 گھنٹے گزر گئے. کچھ دیر پہلے جو مائک والٹ ہے جو اسی کے ایڈمنسٹریشن میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا, جس کو ہٹا دیا گیا اس بات پر کہ پتا چلا کہ یہ تو ڈائریکٹ نیتنیاہو کے ساتھ رابطے میں ہے اور تمام چیزیں جب وہ اس کے ساتھ معاملات کر رہا ہے, تو اس کو اب UN میں نمائندہ بنا دیا گیا ہے, مندوب بنایا گیا ہے. تو اس نے کہا ہے کہ وی میں یوز فورس ٹو اوپن اسٹریٹ آف ہرمز, یعنی ہم طاقت استعمال کرنے جا رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز میں. اور وائٹ ہاؤس کل یہ کہہ چکا ہے کہ اینی ٹائم ہم اٹیک کریں گے خارج آئی لینڈ کے اوپر, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی وقت اسٹریٹ آف ہرمز کو بائی فورس کھلوانے جا رہے ہیں. تو یہ جو بیٹل یہاں پر چھڑنے جا رہی ہے, ایک طرف UAE, ایک طرف عمان, ایک طرف ایران, سامنے سعودی عربیہ, پھر قطر, پھر بحرین, اتنا سینسٹیو یہ ایریا ہے, انتہائی سینسٹیو ایریا ہے. یہاں پر ایک بڑی بیٹل کا چھڑنا یہ دنیا کے لیے کسی تباہی سے کم نہیں ہے, اور ایک ایسے انتشار کو یہ جنم دے گا کہ اس میں واپسی نہیں ہوگی. جو ہی یہ حملہ ہوا بہت تباہی آ سکتی ہے. اور اب یہ ان کی باتیں ہو گئی. ایران نے کیا بات کی؟ سخت ترین بات ہے, کیونکہ ایران سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, اس کے پاس اس کے سوا کوئی چانس نہیں ہے کہ اس نے منہ توڑ جواب دینا ہے ہر بات کا. ابھی تک ایران نے اپنی باتوں سے یہ ثابت کیا کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں.
وہ جس ٹارگٹ کی بات کرتے ہیں، انرجی پر اٹیک ہوا تو انہوں نے انرجی پر اٹیک کر کے دکھایا. 4 پوائنٹس ایران نے بتائے ہیں. اگر ایران کی پاور سٹیشنز کے اوپر اور انرجی سائٹس کے اوپر اٹیک ہوا تو 4 پوائنٹس ایران نے بتائے کہ ہم کیا کریں گے. پہلی بات، اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، مکمل طور پر، جب تک وہ ہماری تباہ شدہ جو سائٹس ہیں، پاور سٹیشنز ہیں، وہ دوبارہ سے تعمیر نہیں کر لیے جاتے، تب تک اسٹریٹ آف ہرمز بند رہے گا، چاہے اس میں 10 سال لگیں. ابھی تو اسٹریٹ آف ہرمز اس میں ہے نا کہ بھئی آپ کا ٹینکر گزار دیں، پاکستان کا بھی گزرا ہے، ادھر بھی گزرا ہے، ٹھیک ہے نا، جاپان سے بات ہو رہی ہے، ساؤتھ کوریا سے بات ہو رہی ہے، کچھ ساؤتھ ایشیا کے اور ممالک کے ٹینکر گزرے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو اس طرح سے بند کر دیں گے کہ تب تک یہ بند رہے گا جب تک ہماری وہ تباہ شدہ جن پر یہ ٹرمپ حملہ کرے گا وہ دوبارہ سے تعمیر نہیں ہو جاتی، اور ان کو تعمیر ہونے میں آپ کو پتا ہے کئی سالوں لگ جائیں گے، تب تک اسٹریٹ آف ہرمز جو بند رہے گا. تمام الیکٹریسٹی پلانٹس، انرجی کا تمام انفراسٹرکچر، کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی، یہ ٹاورز، یہ وہ سارے سگنل، یہ ساری کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی، یہ سب کے سب اسرائیل میں ٹارگٹ ہم کریں گے ایکسٹینسولی، بالکل اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے. اور اینی ریجنل کمپنی جو کہ امریکہ کے ساتھ اونرشپ میں ہوگی وہ ٹوٹل ڈسٹرکشن فیس کرے گی، مکمل تباہی فیس کرے گی، اس کو بالکل تباہ برباد ہم کر دیں گے. اور الیکٹریسٹی فیسلٹیز ان ملکوں میں جو امریکی بیسز کو ہوسٹ کرتے ہیں will be considered legitimate targets. یہ چوتھا پوائنٹ ہے. تو یہ وہ تباہی ہے کہ اس کے بعد شاید واپسی نہ ہو سکے. آج اس وقت ان منٹوں میں، ان گھنٹوں میں، جب تک کہ یہ بیٹل چھڑ نہیں جاتی، شاید واپسی کا چانس موجود ہے. این آئی فار آئی، آئی فار آئی، آنکھ کے بدلے آنکھ. انرجی سائٹس ان کراس ایئرز، انرجی سائٹس ہے وہ اب نشانے کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں یہ وہ تباہی ہے، یہ وہ ریسورسز کا ضیاع ہے جو ایک بار ہو گیا تو واپس نہیں آ سکتا. آپ کی بلڈنگ تباہ ہو گئی، آپ بلڈنگ بنا سکتے ہیں. وہ جو اتنے ریسورسز، یہ یہاں دنیا کی اکانومی کی جان ہے جو ہم بات کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے کہ اتنا بڑا کرائسس ہوگا کہ قحط، بھوک، ڈی انڈسٹریلائزیشن، شہر خالی، لوگ واپس گاؤں میں، فوڈ پرائسز ان افورڈیبل، انرجی گیس نہیں مل رہی، پیٹرول نہیں مل رہی. اس وقت فائنل شپمنٹس جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں. جو تازہ خبر آ رہی ہے کہ فائنل شپمنٹس پہنچ رہی ہیں ہر ملک میں. یعنی جو ٹینکر نکلے ہوئے تھے وہ اب پہنچ گئے ہیں تمام ملکوں میں آلموسٹ، یا ایک آدھ دن میں مزید سارے پہنچ جائیں گے. تو پیچھے سے اب سب کو پتا ہے مزید انرجی نہیں آ رہی ہے. جنگ چھڑنے سے پہلے جو نکل چکے تھے، ظاہر ان کو 10-15 دن لگنے تھے، 20 دن 25 دن لگتے ہیں، وہ اس وقت پہنچ گئے اور ایک آدھ دن میں 24 گھنٹوں میں سارے پہنچ جائیں گے. اب ان کو پتا ہے کہ پیچھے سے مزید کچھ بھی نہیں آ رہا، تو وہاں پر ایک خدشات جو وہ اور بڑھ رہے ہیں. تو یہ وہ ریسورسز ہیں جس میں دنیا کی اکانومی اور خوشحالی کی جان ہے. اگر یہ ایک دفعہ ڈسٹرائے ہو گئے تو پھر یہ آپ بنائیں گے کیسے؟ بلڈنگ تو بنا لیں گے، یہ ریسورسز آپ کیسے بنائیں گے؟ تو ایوری تھنگ از پریپیئرڈ فار دا کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف آل امریکن اکنامک انٹرسٹ ان دا ویسٹ ایشیا. سخت ترین بات، تمام امریکی اکنامک انٹرسٹ ان دا ویسٹ ایشیا مکمل ہم ڈسٹرائے کر دیں گے. اور ادھر وہ فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ کا، سیکرٹری آف ڈیفنس کیا بات کر رہے ہیں؟ دا بیٹل آف ہرمز از انافورڈیبل. یہ جنگ ہونے جا رہی ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں. مائک والٹز کہہ رہا ہے کہ کسی بھی وقت وائٹ ہاؤس وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. آگے سے ایران یہ بات کر رہا ہے. یعنی ایک جو جنگ ہونے جا رہی ہے آلموسٹ 99%، اور اس کے کانسیکوینسز یہ ہیں. تو پھر ایران تمام کمپنیز کو ہٹ کرے گا، تمام اکنامک انٹرسٹ کو. اور اکنامک انٹرسٹ بہت یہ بڑی ٹرم ہے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے جس میں اکنامک انٹرسٹ آئے. تو سینٹرل جو ایران کا ہیڈ کوارٹر ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ شروع نہیں کی ہے، لیکن اگر ہماری ان فیسلٹیز کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ضروری ہوا. اگر ہمارے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہوگی then there will no longer be any water or power system supplying the US Israeli bases. نہ ہی اس خطے میں واٹر پلانٹس بچیں گے اور نہ ہی پاور سسٹمز بچیں گے. اگر ہمارے پاس بجلی اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو پھر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ان کی سخت ترین جو بات سامنے آ رہی ہے. اور IRGC گراؤنڈ فورسز ایٹ ہائیسٹ ریڈینس، بریگیڈیئر جنرل کرامی سیز.
ग्राउंड फोर्सेस के जो कमांडर हैं उन्होंने कहा कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडीनेस है, स्विफ्ट रिस्पॉन्स दिया जाएगा और ब्रॉडर कन्फ्रंटेशन हो जाएगी, ये जंग बहुत फैल जाएगी अगर हमारे ऊपर जो अटैक किया जाता है, ये उनकी बात है। और ग्लोबल एलएनजी सप्लाई क्राइसिस लूम एज गल्फ शिपमेंट्स नियर फाइनल डिलीवरी, वो जो टैंकर 28 से पहले निकल गए थे वो अब फाइनल डिलीवरी उनकी हो गई है। तो अब पीछे सबको पता है कि मजीद कोई सप्लाई, कोई टैंकर नहीं निकल रहा। देखे ना, ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चेन होती है। ये टैंकर पहुंचे थे, पीछे से मजीद टैंकर आ रहे होते, जब तक ये जो आज पहुंचे हैं ये 10 दिन में खत्म होंगे, 4 दिन में खत्म होंगे, तो पीछे से रास्ते में आ रहे हैं। इस तरह से मुल्कों की सप्लाई चलती है। इस वक्त ये पहुंच गए हैं, पीछे से कोई आ नहीं रहा, तो अगर आज शाम भी, इस मिनट भी जंग बंद हो जाए और फिर यहां पर प्रोडक्शन खुलेगी, फिर टैंकर रवाना होंगे, फिर भी 25 दिन लग जाएंगे। तो वो सप्लाई चेन टूट चुकी है अगर इस वक्त भी जंग बंद हो जाए। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मजीद बंद हुआ तो फिर क्या होगा? वो सप्लाई चेन ऑलरेडी मुतासर हो चुकी है। कुछ पहुंच रहे होते हैं टैंकर, कोई पीछे से आ रहे होते हैं, रास्ते में होते हैं। तो अभी तो पीछे से कुछ आ ही नहीं रहा। और अभी आज जंग बंद हो भी जाए तो जो प्रोडक्शन बंद हो चुकी है उनको खोलते खोलते 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सेव करते करते, माइंस हटाते हटाते जो टाइम लग जाएगा। मिस्र ने कहा जी फुली सपोर्ट करते हैं यूएई को और कुवैत को, जो भी स्टेप्स वो लेंगे अपनी सिक्योरिटी और इस सब को प्रोटेक्ट करने में। तो देखें, बात यह है कि क्या गल्फ रियासतें अमेरिका और इजराइल से ज्यादा ताकतवर हैं? अगर अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं ईरान पर और फिर भी अपने मतलूबा नताज हासिल नहीं कर रहे, तो ये कौन से ऐसे टारगेट्स जाकर ईरान में हिट कर लेंगे कि ईरान कोलैप्स हो जाएगा इनके हमला करने से? सिर्फ इंतशार ही फैलेगा ना। देखें, इन्होंने तो अपनी सिक्योरिटी अमेरिका के हवाले की हुई थी ना, तो अमेरिका तो हमले कर रहा है ईरान पर, फिर इनको क्या जरूरत है हमले करने की? तो इनके हमले करने से कोई ईरान की जंगी सलाहियतें खत्म नहीं हो जाएंगी। जो अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं और फिर भी खत्म नहीं हो रही, तो इनके पास कौन सा ऐसे बम है जो ये मारेंगे और उससे ईरान कोलैप्स हो जाएगा? इन्होंने भी तो अमेरिकी असला इस्तेमाल करना है ना, अमेरिकी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करनी है, बल्कि मुसाद की इंटेलिजेंस भी इनको इस्तेमाल करना पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो सारी इंटेलिजेंस है वो मुसाद की है। सीआईए के पास भी अब इंटेलिजेंस नहीं है, वो मुसाद सारी इंटेलिजेंस सारे टारगेट्स को बताती है। तो ये मुसाद की इंटेलिजेंस पर जाकर टारगेट्स हिट कर रहे होंगे, और जो खुद इजराइल और अमेरिका मकासद अचीव नहीं कर सके ये कर लेंगे। तो ये एक बिल्कुल अजीबो गरीब सी बात है कि ये जाकर ईरान पर हमला करें। भाई, जब आपने अपनी सिक्योरिटी अमेरिका को दी हुई है तो अमेरिका हमला कर रहा है, फिर जो भी नतीजा निकले। तो इनके तो जाने से सिर्फ जंग फैलेगी और अमेरिकी और इजरायली जो साजिश है, नेतन्याहू की साजिश है, वो पूरी होगी, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। इराक में शदीद तर हमले नेटो और अमेरिकी बेसिस के ऊपर जारी हैं। अभी वो बता रहे हैं कि एक F-35 वहां पर लैंड नहीं कर सका क्योंकि वो बेस ही मुसलसल हमलों की जद में थी। ये सूरत हाल वहां पर बनी हुई है। और इराकी रेजिस्टेंस ने कहा है कि अमेरिका ने 24 घंटे का आर्जी सीज फायर मांगा है कि आप हमें ये जो विक्ट्री बेस है इसको खाली करने दें, हम यहाँ से विड्रॉ कर जाते हैं, आप 24 घंटे का हमें सीज फायर का टाइम दे दें। और टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ईरान से रब्ता किया है, मिस्र से, यूएस से, यूरोपीय यूनियन की जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं और टर्किश डिप्लोमेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में। तो ये यानी टर्की काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन चांसेस काफ़ी कम हैं। आखिर में देखिए कि सीरियन ट्राइब्स एंड क्लैंस कंडेम इजरायली एग्रेशन, डिफाई नेतन्याहू एंड ट्रंप। अल-शरा ने कंडेम नहीं किया, किसी ने कंडेम नहीं किया। तो देखें, जब आपकी रियासतें खामोश हैं और एक जुल्म हो रहा है तो फिर गुस्सा कहीं और से आता है, फिर कुछ और ग्रुप्स जो है वो खड़े हो जाते हैं। और ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। आज भी रियासतों को अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, क्योंकि ये उनका बिहेवियर ना स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, ना अमन लेकर आ रहा है, बल्कि सबको जब वो डिस्टेबलाइज कर रहा है, खराबी की तरफ लेकर जा रहा है। अब उन्होंने कहा कि हम तो कंडेम करते हैं और एक अनजस्ट वॉर है, एक एग्रेशन है जो ईरान के ऊपर किया गया है, और गजा से लेकर लेबनान, लेबनान से लेकर सीरिया, सीरिया से लेकर ईरान, ये सब के सब उनके अंडर अटैक आए हुए हैं। और मिस्र, टर्की, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, इराक, उनके हर मुल्क तक जब वो इरादे हैं सबको सबजुगेट करने के। तो पीपल ऑफ अरब नेशन उनको सर्वेंट करना और सब ऑर्डिनेट करना नेतन्याहू के, ये उनका बुनियादी मकसद है और ये हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। हम ज़ायनिस्ट एरोगेंस को और इस ब्लाइंड एग्रेशन को जो कि फॉल्स रिलीजियस नैरेटिव के तहत किया गया है, इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं और हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीन स्टेटमेंट उन्होंने जारी की, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट है, यानी ये हिजबुल्लाह के इक्वल स्टेटमेंट जब उन्होंने जारी की है। तो ये एक अलार्म बेल होना चाहिए दमिश्क में भी और बाकी वो कैपिटल
جو اس وقت جب ایران پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خاموشی اختیار کی ہوئے اور کنڈیم کرنے سے قاصر ہیں، تو ایسی تنظیمیں پھر پتہ نہیں کہاں سے جو اٹھ کر آ جائیں گی. تو شام سے بھی ایک ریزسٹنس جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائے سے روکا کریں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.